السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. باب مناقب عثمان بن عفان ابي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان. وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان. کتنی زبردست فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت، جن کی کنیت ابو عمرو تھی، قرشی اموی تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو روما کا کنواں کھودے اس کے لیے بہشت ہے، جنت ہے. حضرت عثمان نے اس کو کھدوا دیا. آپ نے فرمایا کون ہے جو جیش العسرہ تیار کرے، تنگی کی فوج کا سامان کر دے، یعنی غزوہ تبوک کا، اس کے لیے جنت ہے. فجہزہ عثمان، تو حضرت عثمان نے اس کا سامان تیار کر دیا. آپ کو یاد ہے کہ اس موقع پر وہ 10,000 اشرفیاں لے کر آئے تھے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دی تھی. آپ ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے خوشی سے اور فرماتے تھے اب عثمان کا کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں، خواہ وہ کیسے ہی عمل کرے. انہوں نے اس موقع پر 950 اونٹ اور گھوڑے بھی دیے. 950 اونٹ اور گھوڑے. ہم اللہ کی راہ میں ایک قربانی کے پیسے دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. اچھا کوئی ہمیں مسئلہ بتا دے کہ کیا ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہو جائے گی؟ اگر کافی ہو جائے گی تو کافی ہے نا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سال بھر گوشت نہیں کھاتے، سال بھر، صرف قربانی کے موقع پر ان تک گوشت پہنچتا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے اور ساتھ دیے کہ جو دور دراز علاقوں میں جا کر اپنی عید والے دن یا اس سے اگلے دن خود جا جا کر گوشت پہنچا کر آتے. تو ایسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں. تو بہرحال ابھی صدقے کی بات ہوئی تھی اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ دین کے راستے میں کیسے کیسے صدقہ کرنے والے. کون ہے جو یہ کام کرے اس کے لیے جنت ہے، کون ہے جو یہ کام کرے اس کے لیے جنت ہے. آپ اپنے صحابہ کو کس طرح موٹیویٹ کرتے تھے اور صحابہ بھی کس طرح آگے بڑھ کر وہ کام کر دیتے تھے. اسی لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہنے لگے کہ سبق المفردون، اور کچھ لوگ ایسے جو صدقہ خیرات کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے پاس وہ سب نہیں ہے. تو بہرحال آپ نے ان کو کچھ تسبیحات بتائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ مال دے اور پھر وہ اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں دن اور رات خرچ نہ کرے تو اس کی شامت ہے. اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کے مال میں دوسروں کا حق رکھ دیا کہ وہ اپنے مال سے دوسروں پر خرچ کرے، اور خاص طور پر نیکی کے کاموں میں. کنواں کھدوانا خدمت خلق کا کام ہے کہ عام لوگ اس سے پانی پئیں، کیونکہ مدینہ میں اس وقت پانی کا انتظام نہیں تھا پوری طرح. تو اس مشکل کے وقت میں حضرت عثمان آگے بڑھے تھے. اور دوسری طرف فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، دین کے کاز کے لیے مال خرچ کرنا، مسلمانوں کی عمومی بھلائی کے لیے مال خرچ کرنا. حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف میں وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی. عبداللہ ان کے صاحبزادے تھے جو حضرت رقیہ سے پیدا ہوئے تھے، 6 سال کی عمر میں فوت بھی ہو گئے تھے. حضرت علی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو آسمان والے ذو النورین کہتے ہیں. سوائے ان کے کسی اور کے پاس پیغمبر کی 2 بیٹیاں جمع نہیں ہوئی. یعنی حضرت عثمان کی ایک خوبی اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کیا، اور آپ نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی، یعنی
بغیر نکاح کے اگر ہوتی، یہ مراد ہے. تیسری تھی تو صحیح، لیکن وہ نکاح ہو چکا تھا تو ان کا نکاح بھی آپ سے کر دیتا. یعنی اتنے اچھے داماد تھے. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ویسے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے کوئی رشتہ داری اور تعلق بنتا ہے، اور خاص طور پر سسرالی تعلق، اور پھر کوئی ان کی تعریف کرے تو یہ ہے قابل ذکر، یہ واقعی تعریف ہے. ورنہ عموماً بہو داماد سے تو لوگوں کو شکوے شکایتیں ہی رہتے ہیں. تو حضرت عثمان اتنے اچھے داماد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایک کے بعد دوسری بیٹی. اگر عام طور پر دیکھا جائے تو لوگ ان رشتوں میں اتنے پریشان اور اتنے خفا ہوتے ہیں کہ اگر ایک بچی کا انتقال ہو تو دوسری دینے کو تیار نہ ہو. اور آپ نے فرمایا کہ تیسری ہوتی تو وہ بھی کر دیتا میں. یہ انسان کی اصل خوبی. اس بنا پر بھی ان کی فضیلت ہے. ان کو بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی. عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جیش اسرا غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے تو عثمان بن عفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے میں 1000 دینار لے کر آئے تھے. یہاں اشرفی کا ذکر ہے، لیکن دوسری روایت میں جو مسند احمد کی روایت ہے دینار، اور دینار کس کا سکہ ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ ہوتا ہے. اور لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھ سے پلٹتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد ابن عفان کوئی بھی عمل کریں وہ انہیں نقصان نہیں دے سکے گا. اور یہ جملہ آپ نے کئی بار دہرایا، کئی بار. حدیث ہے حدثنا سلیمان بن حرب، پیچھے پڑھا نا سلیمان بن حرب کے بارے میں. کوئی خاص بات یاد ہے؟ میں نے کافی باتیں ان کی بتائی تھیں آپ کو. سلیمان بن حرب شاباش. مامون الرشید کے محل کے پاس ان کی حدیث کی مجلس ہوتی تھی جس میں مامون بھی پردے کے پیچھے سے شریک ہوتے تھے. حماد بن زید جو ان کے استاد ہیں، جن سے اب بھی یہ حدیث آ رہی ہے، ان کی شاگردی میں انہوں نے 19 سال گزارے تھے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ایوب عن ابی عثمان عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے. وامرنی بحفظ باب الحائط، آپ نے مجھے حکم دیا. یہ ابو موسیٰ اشعری کی روایت پیچھے بھی گزر چکی ہے. امام بخاری ڈفرنٹ ورژن لے کر آ رہے ہیں یہاں، اور آپ نے دیکھا ہوگا تیسری بار یہ حدیث آ رہی ہے اور ہر بار الفاظ مختلف ہوتے ہیں، اور ہر اختلاف روایت سے ہمیں مزید باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کہیں بات میں طوالت ہے اور کہیں بات میں اختصار ہے. ایک ہی بات آپ ایک واقعہ ایک کسی کو سناتے ہیں بہت ڈیٹیلز کے ساتھ، اور بعض اوقات دوسری جگہ آپ اس کو کوٹ کرتے ہیں صرف اس کے مین ہائی لائٹس کو ڈفرنٹ ورڈز کے ساتھ. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اصل میں موقع کی بات ہوتی. دخل حائطا وامرنی بحفظ باب الحائط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے اس کے دروازے کی چوکیداری یا اس کا داروغہ بنایا، اس کا نگران بنایا، اس کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر کیا، اس کے دروازے پر مقرر کیا. فجاء رجل یستأذن، ایک شخص آیا، اس نے اجازت دی. فقال اذن له وبشره بالجنہ، وہ آئے تو آپ نے کہا کہ ان کو اجازت دے دیں اور ان کو جنت کی بشارت دیں. فاذا ابو بکر، تو وہ ابو بکر تھے. ثم جاء آخر یستأذن، پھر دوسرا آیا، اس نے اجازت مانگی. فقال اذن له، آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دو. وبشره بالجنہ، اور ان کو جنت کی بشارت دے دو. فاذا عمر، تو وہ عمر تھے. ثم جاء آخر، پھر ایک اور آیا یستأذن، تو اس نے بھی اجازت مانگی. فسکت ہنیئۃ، یہ نئے لفظ ہیں جو پچھلی احادیث میں نہیں تھے. آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، یعنی پہلے دو کو جلدی سے اجازت دی. ان کے بارے میں کیا کیا؟ ذرا تھوڑا سا توقف کیا. ثم قال اذن له وبشره بالجنہ علی بلوى ستصيبه. شاید آپ اس لیے سوچ رہے ہو کہ صرف جنت کی بشارت دی جائے یا اس مصیبت کی بھی خبر دے دی جائے جو آنے والی ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا ان کو اجازت دیجیے اور جنت کی بشارت اس مصیبت کے بعد جو ان پر آئے گی، یعنی مصیبت کے بعد ان کو شہادت نصیب ہوگی اور پھر جنت نصیب ہوگی، اس کی طرف اشارہ ہے. فَإِذَا عثمان بن عفان، تو وہ عثمان بن عفان تھے. قال حماد کہتے ہیں وحدثنا عاصم الاحول وعلی بن الحکم سمع ابا عثمان يحدث عن ابي موسى بنحوه. دوسری روایت بتائی انہوں نے وزاد فيه عاصم، اس میں عاصم کا اضافہ ہے. ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان قائدا في مكان فيه ماء، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی تھا. قد كشف عن ركبتيه، آپ نے اپنے دونوں گھٹنوں سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا، رکبتی یا ایک سے. فلما دخل عثمان غطاها، جب عثمان داخل ہوئے تو آپ نے گھٹنا ڈھک لیا. یہ ان کی شرم و حیا کی وجہ سے.
اور پہلے 2 ساتھیوں کے سامنے گھٹنا ننگا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھٹنے سے اوپر تک کی جگہ جو ہے وہ سطر ہے, گھٹنا اگر کچھ ننگا ہو بھی جائے تو خیر ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کی خاص خوبی اور خصوصیت جس کی وجہ سے وہ مشہور ہیں وہ ان کی حیا ہے. وہ سب سے زیادہ حیا والے تھے, اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا وَأَحْيَا أُمَّتِي عثمان, میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے حیا کرتے ہوئے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ میری امت پر مہربان کون ہے؟ ابو بکر. پیچھے گزر چکی ہے بات. دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر, سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان. ارحم امتی ابو بکر و اشدها فی دین اللہ عمر و اصدقها حیاء عثمان. وہ مرد ہو کر اتنی حیا کرتے تھے, ہم خواتین ہو کر کیا کر رہے ہیں. عشرہ ذی الحج میں خاص طور پر روز پہنے جانے والے لباس پر غور کیجیے. کہیں ٹخنے ننگے تو نہیں ہو رہے, کہیں اتنے لمبے چوک تو نہیں کہ کمر بھی ننگی ہو رہی ہو, اور ٹانگوں کی سائز بھی, اور شیپ بھی, اور پیٹھ بھی. حسن بصری نے ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شدت حیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازے کو اچھی طرح بند نہ کر لیتے جسم پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے کہ کوئی بائی چانس بھی اندر نہ آ جائے, اور شرم و حیا ہی انہیں کمر سیدھی کرنے سے مانے ہوتی. تو بہرحال ان کی حیا جو ہے وہ قابل تعریف ہے اور قابل ذکر ہے. اور اس میں آپ دیکھیے حسن بصری کا ذکر آیا. کچھ پتا ہے آپ کو حسن بصری کون تھے, کس کے شاگرد تھے, کس کے ہاں پلے تھے؟ نہیں پتا. ایسی باتیں پتا ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی کچھ کریں. حضرت ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں, ان کے ہاں, ٹھیک ہے, ان کے ہاں پلے تھے, ان کے تربیت یافتہ تھے, اور کتنے بڑے امام بنے, کتنے بڑے محدث تھے, کتنا بڑا مقام ہے ان کا. ام سلمہ کے اپنے بچے تھے, کتنے بچے تھے؟ 4 بچے تھے جن کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تھی. 4 وہ بھی تھے اور بھی لے کے پالے, ابن سیرین بھی. یہ کون بچے تھے, کہاں سے آ گئے تھے؟ بعض اوقات قید ہو کر آنے والے, بعض اوقات لاوارث بچے. یعنی کوئی بچہ ایسے مدینہ میں آوارہ نہیں پھر سکتا تھا کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو. اسی سے تو اتنے بڑے بڑے امام یہ غلام یا غلاموں کی اولاد میں پیدا ہوئے. اتنا بڑا بڑا مقام, قدر ہے نا انسانوں کی. ہم تو اپنے بچوں کو بھی گلے سے اتارنا چاہتے ہیں, وہ بھی کوئی اور پال دے, ان کو کیا تربیت دیں گے؟ فیوچر کے لیے انویسٹ کیجئے. انسانوں کی تربیت بھی فیوچر انویسٹمنٹ ہے. کہیں کوئی بچہ نظر آیا, آگے بڑھ کے سلام کیا کیجئے, ان کو کچھ دیا کیجئے, کسی نہ کسی طرح ان کا خیال رکھیے. اور یہ جو میں ہر روز اسکول کا رونا لے کے بیٹھ جاتی ہوں نا, یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ آئندہ نسلوں کی فکر ہے کہ ان کے لیے اچھا ماحول فراہم کیا جائے. یہ حدیث جو ہے بہت زبردست ہے, بہت زبردست. اس میں حضرت عثمان کا بہت زبردست کیریکٹر نظر آتا ہے. تو میں چاہتی ہوں ذرا اچھے سے آپ سے بات کروں اس پر انشاءاللہ. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور فرمائیں. جو پہلا لیکچر میں نے دیا اس پر بھی, اور جو حضرت عثمان کے بارے میں کچھ کہا, ہو سکتا ہے آپ کی بات سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے. جی کچھ فرمائیے. یہ حضرت عثمان کے جیسے ابھی ہم نے پڑھا تو تینوں صحابہ کرام, حضرت ابو بکر کا مزاج الگ, حضرت عمر کا مزاج الگ, حضرت عثمان کا مزاج الگ. تو مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے اس بات میں کہ مزاج مختلف ہونے کے باوجود جو ہے وہ کتنی زبردست ان کے اندر یونٹی اور کتنا اتحاد اور کیسا ان لوگوں کا یعنی کام کرنا دین کی خاطر. سبحان اللہ, اللہ کا ہی اور اللہ کے رسول کی یقیناً اس کے اندر جو قیادت تھی اس کا بہت زبردست کمال بھی نظر آتا ہے. بالکل. آپ دیکھیے کہ ایک بندہ تو سب کچھ نہیں کر سکتا نا, ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اور کام بھی مختلف ہوتے ہیں. کسی کے پاس مال ہے, کسی کے پاس قوت ہے, کسی کے پاس کیئر ہے. ابو بکر ہر جگہ ساتھ جا رہے ہیں, حضرت عمر ایک اور طرح سے دین کی خدمت کر رہے ہیں, مشاورت. اور پھر آپ دیکھیے حضرت عثمان مال سے کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کے خاص خاص کیریکٹرسٹکس ہیں نا. ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا دے سکتے ہیں. اور کسی بھی کام, کسی بھی پروجیکٹ, مثلا آپ ایک کلاس کے اندر ہیں, ایک کورس کے اندر ہیں, آپ میں سے جتنے بھی لوگ مل کے کام کریں, ہر ایک کا ٹیلنٹ اور ہر ایک کی صلاحیت مختلف ہے, اور اس کو لگائیے اور مل جل کے ٹیم ورک کے ساتھ کام کیجیے. آپ دیکھیے کیسی کیسی برکتیں ہو.
کیسے کیسے لوگ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کتنا اللہ نے آپ کو بہترین پلیٹ فارم دیا ہے کہ جس میں آپ آ جاتے ہیں, پہیا گھوم جاتا ہے اور آپ ساتھ ساتھ گھومتے رہتے ہیں, مواقع ملتے رہتے ہیں. بس نیت اچھی کر لیں اور اس کے ساتھ اپنی اپنی صلاحیتوں کو کھپا دیں. جی بولیے. سازا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ایڈ ضرور پلیز. ایک تو یہ کہ وہ ان کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کے بیٹے تھے. تو جب وہ پیدا ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ لونڈی کے یہاں بچہ ہوا ہے, تو انہوں نے اس کو کہا کہ میرے پاس آ جاؤ اور باقی دن آرام سے میرے پاس گزارو جیسے بیٹی ماں کے پاس آرام کرتی ہے. تو انہوں نے بچہ ان کی گود میں ڈالا تھا اور کہا تھا نام آپ رکھیں. تو نام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رکھا تھا. اور وہ کہتے تھے کہ نہ صرف کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل ماں والا رول پلے کرتی تھی, وہ کہتے باقی ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی میں بھاگتا پھرتا تھا اور ان کی چھتوں پہ بھی دوڑتا تھا اور کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا تھا. تو یہ اتنی گودوں سے پل کے جس انسان نے نکلنا تھا, واقعی دنیا میں نام روشن کیا انہوں نے اور علم میں نام روشن کیا. تو مجھے بڑا ہی اپیل کرتا ہے ازواج مطہرات کا رول کہ امیزنگ ہے کہ وہ ہر ایک کو ان کے ساتھ محبت اور کیئر. نہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بچہ اس وقت یہاں آپ سب کو دیکھ رہا ہے اور آپ تو اس کو نہیں دیکھ رہے, اور تھوڑا سا اگر دیکھیں اچھا یہ کیا, آپ کا کیا خیال ہے یہ یہاں سے کچھ سیکھ رہا ہے, کچھ سن رہا ہے؟ آپ بھی سوچئے اس ایج کی کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ایسی یاد ہوگی کہ جو آپ کی شخصیت کا بعد میں حصہ بنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سازا ہم نے جیسے رمضان میں الحمدللہ وہ بک بہت انجوائے کی تھی نا, القرآن تدبر والعمل, تو وہ فرسٹ پارا بھی موقع ملا اس کا, ہم نے پرنٹ آؤٹس نکلوائے میں نے اپنے لیے. تو وہ اب TQ2 کا جو کورس چل رہا ہے ہم ڈیلی کا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو میں نے وہ بھی ساتھ اس کو نا ضرور دیکھتی ہوں جو آیات ہم یہاں تفسیر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب یقین کریں اتنا اچھا لگتا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. ہم وہی تفسیر ہر دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اب وہ تھوڑی سی شدھ پوت آ گئی ہے, ایک لفظ سمجھ آتا ہے, کئی دفعہ کچھ سمجھ نہیں آتا اس پوائنٹ پورے میں کیا لکھا ہوا ہے, انڈر لائن کر کے کوشچن مارک کا نشان لگا لیا, کبھی کبھار پوری بات بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ وہی لیسن وہاں پہ بھی جو ہمارا یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے وہی ساتھ میں وہاں سے دیکھ لیتی ہوں, پڑھتی ضرور ہوں, کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن ڈیلی کا ضرور ہوا لیسن. آپ سب ایسا کریں. اور میرے خیال ہے یہ کتاب شاید یہاں اویلیبل بھی ہے دارالسلام پہ, جو انچارجز لے سکتے ہیں وہ لے کے, یا پھر یہ کہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, نیٹ پہ بھی موجود ہے, اپلیکیشن بھی ہے, آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو اس میں قرآن تدبر و عمل کی کتاب جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور اس میں سے روزانہ جو لیسن کلاس میں تفسیر چلتی ہے ایک نظر اس کو دیکھ لیں, نئے پوائنٹ ڈسکشن کے وہیں سے ڈال لیں, رنگ بھرتا جائے گا, نئی چیزیں اسٹوڈنٹ سیکھتے جائیں گے اور آپ بھی لرن کرتے جائیں گے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم. سازا قربانی سے متعلق ایک بات کرنی تھی کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ واقعی آج کل ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سنت کے خلاف کریں زیادہ قربانی کر کے. فیٹ کی بات ہے, شاید یاسمین جی کو یاد ہو کہ نہ ہو, لاسٹ ڈے تھا جب ہم سب وائنڈ اپ کر کے جا رہے تھے تو ایک لڑکی کا کشمیر سے بہت دور کے علاقے سے فون آیا کہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے 3 گائے کے حصے بھیجے تھے, اس دفعہ 2 گائے کے بھیجے ہیں, اور میرے ارد گرد 3 گاؤں ہیں جس میں نے پچھلے وقت کی تھی. اب میں جس گاؤں میں کہتی ہوں قربانی نہیں کرنی وہ رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پورے سال گوشت نہیں کھایا. اور میں سوچی تھی کہ پورے گاؤں میں ایک گائے کتنے لوگوں کو کتنی بوٹیاں گئی ہوں گی, تو وہ اس طرح اپنا حصہ ڈالیں. میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی بدعت کر رہے ہیں, لیکن اگر نیکی سمجھ کے کریں گے کچھ بھی. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی تھیں حج کے موقع پر. جی, لوگ آج کل بہت اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ان کا سوچیں جو اتنی دور کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان تک یہ سارا, جس طرح الہدا میں اتنی گائے الحمدللہ ہو رہی ہیں تو ان کے پیسے بھی تو جمع ہونے چاہیے نا. بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إنك حميد مجيد.